السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 ولمسلم اولاهن بالتراب۔ ولو في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 وعفروه الثامنة بالتراب۔ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے کسی فرد کے برتن سے کتا پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھوئے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے رگڑے، اور مسلم شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈال لے تو تم اسے 7 مرتبہ دھو اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے رگڑو۔ بخاری اور مسلم۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، اذا شربا جب پیتا ہے، الکلب کتا، انا برتن، فلیغسل وہ چاہیے کہ وہ اسے دھو لے، التراب مٹی، ولغ فی الاناء اس نے برتن میں منہ ڈالا، عفروہ اسے رگڑو۔ تو حدیث کا جو مفہوم ہے کہ کتا جو ہے وہ ایک ناپاک جانور ہے، اور اس کے منہ کے اندر ایسے جراثیم ہیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پھر امت کو حکم دیا کہ اگر تمہارے برتنوں میں کتا منہ ڈال لیتا ہے تو اسے استعمال کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اس کو پانی سے دھو لیں، اور 8ویں مرتبہ اسے مٹی سے رگڑ لیں۔ تو اس طرح جو برتن ہے ان جراثیم سے پاک ہو جائے گا، اور اس کو استعمال کرنے سے پھر کوئی انسان کے لیے کوئی خطرناک چیز نہ ہوگی، یا کوئی خطرناک بیماری جو ہے اس کا باعث نہیں بنے گا، اور برتن اس نجاست سے پاک ہو جائے گا کہ جو نجاست یا جو جراثیم اس کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے برتن میں پیدا ہوئے۔ تو اس حدیث میں جو احکام ہیں، ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ کتا وہ ایک ناپاک جانور ہے، کوئی پاک جانور نہیں ہے، اور اس کے منہ میں انسان کے لیے نقصان دہ جراثیم ہیں کہ جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر اس برتن کو استعمال کرنے سے پہلے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں، اور 1 مرتبہ اسے مٹی کے ساتھ رگڑ لیا جائے تاکہ جراثیم جو ہیں وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائیں۔ اور کتے کے برتن میں منہ ڈالنے سے اس میں موجود چیز کھانے پینے سے جو برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اور جو کھانے پینے کی چیز ہے وہ بھی ظاہری بات ہے کہ برتن تو اس میں تو جراثیم ظاہری بات ہے وہ دھونے سے صاف ہو جائیں گے۔ اب کھانا جو ہے اس میں وہ کھانا تو استعمال نہیں ہوگا، اس کھانے کو پھر ضائع کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ایسے برتن کو دھونا 7 مرتبہ واجب ہے، کہ اس کو لازماً دھویا جائے اس برتن کو 7 مرتبہ۔ اور مٹی کے ساتھ رگڑنے کی جو بات ہے، یا اس کو پہلی دفعہ آپ اس کو رگڑ لیں یا اس کو بعد میں رگڑ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، پہلے بھی، لیکن پہلے زیادہ مناسب ہے کیونکہ بعد میں آپ نے اس کو 7 دفعہ پانی سے دھونا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو پہلی دفعہ مٹی سے رگڑ لیا جائے۔ امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں کہتے ہیں
کہ اگر مٹی نہ ہو تو مٹی کی جگہ کو متبادل ایسی چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے کہ جس کے ساتھ جراثیم کا خاتمہ ہو جائے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مٹی ہی کے ساتھ رگڑا جائے، بہتر یہی ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مٹی کو ہی استعمال کریں۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے اختلاف کیا ہے کہ جیسے آج کل صابن ہے اور اسی طرح اور بھی کئی ایسی چیزیں برتن کو صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، جیسے فیری وغیرہ یوز کیا جاتا ہے، اور وہ امید ہے کہ اس سے بھی یہ جراثیم جو ہیں وہ صاف ہو جاتے ہوں گے۔ تو دیکھنا بھی چونکہ اس دور کے اندر ہم رفع حاجت کے بعد اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو صابن استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت میں مٹی کے ساتھ جو ہے اپنے ہاتھ صاف کیے جاتے تھے۔ تو اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب آپ کو مٹی شاید نہ ملے کسی جگہ تو اس کی جگہ یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج کی اس طب نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ واقعی کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس سے جراثیم منتقل ہوتے ہیں برتن کے اندر، اور یہ بات بھی کہ کتے کے منہ کے اندر جراثیم موجود ہیں، اور وہ جراثیم جو ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کے لیے مہلک ہیں۔ اب یہ ہے کتا اور یہ ہے اس کا معاملہ، اور ہمارے لوگ بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اس لقب سے خود ہی نوازتے بھی ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے ہمارے ملک کے اندر، بلکہ ہمارے بر صغیر کے اندر کچھ لوگ اپنے آپ کو فخر سے کتا کہتے ہیں، سگے مدینہ، مدینہ کا کتا، اور کوئی اپنے آپ کو پیر کا کتا، اور کوئی اپنے آپ کو کسی ہستی کا کتا، تو اس طرح وہ کہتے ہیں، اور کتا یہ ہے۔ اور یہ بات کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ مدینے کے اندر۔ وہ کتے مدینے کے ہوں گے نا جن کے بارے میں آپ نے یہ بات کی ہے، کہ کہیں اور کے پاکستان کے کتے وہاں گئے ہوئے تھے، یقیناً کتے مدینے کے ہی تھے۔ تو ہمارے کئی لوگ سگے مدینہ بن جاتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ، لبرل لوگ کتوں سے بڑا پیار بھی کرتے ہیں، گھروں کے اندر پار رکھے ہیں، بستر پر اپنے ساتھ سلاتے ہیں، بستر پر اس کے ساتھ سوتے ہیں، اور اس کی جناب منہ چومتے چاٹتے ہیں، اور کتا ان کا منہ چومتا اور چاٹتا ہے۔ یہ ہے ہمارے مسلمان۔ تو کتے کی یہ حقیقت کہ وہ اگر تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو تمہارا برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اور جس چیز میں اس نے منہ ڈالا ہے وہ چیز کھانے کے لائق نہیں رہتی، اس کو پھینک دو، اور برتن کو 7 مرتبہ پانی کے ساتھ دھو، اور 1 دفعہ مٹی کے ساتھ اس کو رگڑو۔ تو اب اس کے باوجود کوئی کتوں سے پیار کرے اور کتوں سے محبت کرے تو بنا مشکل یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے عن حمران مولا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام ہیں حمران، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پانی منگوایا، پھر اپنے اس برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا، 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا، پھر کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جھاڑا،
پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ حدیث کے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ ایک ہے لفظ وضو، واو پر اگر زبر کے ساتھ یہ لفظ آئے وضو تو معنی ہوتا ہے وضو کے لیے جو پانی ہے اس کو وضو کہتے ہیں، واو کے اوپر کیا ہوگا؟ زبر ہوگی، اور اگر واو پر پیش آ جائے تو پھر جو وضو ہم کرتے ہیں جس میں اپنے ہاتھ منہ پاؤں دھوتے ہیں، کلی وغیرہ کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس عمل کو وضو کہتے ہیں، وضو۔ اور اگر واو پہ زبر ہے تو پھر کیا؟ وضو کا پانی۔ یہ عربی کی جو زبان ہے، یہ لغت، اس کی یہ فصاحت و بلاغت ہے اور اس کا یہ کمال ہے کہ زیر زبر کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں، زیر زبر کے ساتھ۔ زیر زبر اگر آپ کسی جگہ پر غلط کر جاتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی عربی عبارت کو پڑھتے ہوئے اس کی زیر اور زبر، اس کی پیش، اس کی جو حرکات ہیں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے افرغا، اس نے انڈیلا یا الٹایا، فغسلہما، ان دونوں کو دھویا، 3 مرات، 3 مرتبہ، تمضمضا، اس نے کلی کی، استنشقا، اس نے ناک میں پانی چڑھایا، استنثرا، اس نے ناک سے پانی جھاڑا، مرفقین، دونوں کونیاں، لا یحدث، وہ بات نہیں کرتا، مراد اس سے یہ ہے کہ دل میں کوئی وسوسہ نہیں لاتا، نحو وضوئی، میرے وضو کی مانند۔ اس حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم و تفہیم کی خاطر عملاً وضو کر کے دکھایا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ایک پریکٹیکلی کسی چیز کو کسی کے سامنے کیا جائے، ایک اس کی کوئی عبارت کسی جگہ سے پڑھ کے بتا دی جائے یا ویسے کوئی زبانی کلامی کوئی چیز بتا دی جائے تو وہ اتنی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آتی کہ جتنا اچھے طریقے سے کوئی پریکٹیکل چیز کو دیکھتے ہوئے بندہ سمجھ سکتا ہے۔ تو پریکٹیکل کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے کیسے دیکھا ہے، اور انہوں نے ایک برتن منگوایا جس میں پانی تھا، برتن میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے 3 دفعہ۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جب ہاتھ صاف ہوئے تو پھر انہوں نے برتن میں پانی ڈالا، برتن میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں پانی لے کر پھر جو ہے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا اور ناک سے پانی کو جھاڑا، پھر اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنے دونوں بازو کونیوں تک دھوئے، اور پھر 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے بالکل اسی طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی مانند وضو کیا اس کے بعد 2 رکعت کامل یکسوئی سے نماز ادا کی اس انداز میں کہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے اور وضو کے بعد وہ جو 2 رکعت پڑھی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اور یہ عمل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور آپ نے یہ بات کئی دفعہ سنی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ نے وہاں پر اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تھی، تو پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام بلال ہیں، اگرچہ وہ اس وقت زمین پر چل رہے ہیں لیکن ان کے قدموں کی آواز یہاں پر جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا تھا بلال سے کہ بلال تم کیا کرتے ہو، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کر کے پھر میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ اعزاز ہے،
یہ عزت ہے، یہ تکریم ہے کہ جو بندہ بھی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعت اس طرح پڑھے، آپ کے کتنے منٹ لگیں گے 2 رکعت پڑھنے پر؟ 5 منٹ لگیں گے۔ 5 منٹ کے لیے بندہ دنیا کو بھول جائے، ہوتا نہیں ہے، کام مشکل ہے، اور خاص کر اس دور کے اندر، کیونکہ اس دور کے اندر جتنے فتنے ہیں، جتنی مصروفیات ہیں، اور جتنی ہماری تفکیر ہے، اور جتنا ہم باقی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہمارا دماغ وہ ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، فائٹ رہتی ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ ایک شیطان ہے جو انسان کے پیچھے اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دینی اس نے توجہ کے ساتھ، آپ کی نماز میں مسلسل خلل ڈالنے میں لگا رہے گا، آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی بات ڈالتا رہے گا، کوئی نہ ایک بات آپ بھولنے کی کوشش کرو گے، کوئی نئی بات لے آئے گا، یہ یاد کرو، یہ زیادہ ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسجد، مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں آپ یوں مثال لے لیں کہ ایک مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی صف میں آپ کھڑے ہیں یا مختلف صفیں ہیں، آپ صفوں میں باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی مکمل نماز جو ہے وہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں جو بھیج رہے ہیں وہ مکمل طور پر قبول ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آدھی نماز قبول ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی چوتھا حصہ نماز قبول ہو رہی ہے، کسی کا تیسرا حصہ، اور کسی کا کوئی 10%، کسی کا 5%، اور کسی کی بالکل بھی نہیں۔ اب آپ سمجھیے گا اس بات کو کہ کون سی نماز عند اللہ قبول ہوتی ہے، کون سی نماز آپ کی اللہ کے یہاں زیادہ اجر والی ہے، زیادہ ثواب والی، کہ جس نماز میں آپ ایک تو سنت کا اہتمام کرتے ہیں، سنت طریقہ، اور دوسرا اس میں ریاکاری نہ ہو، اور تیسرا خشوع و خضوع، نماز کے اندر آپ کی پوری توجہ۔ آپ نے اگر پہلی رکعت کہیں دنیا میں کھو کر اپنا دماغ دنیا میں گھما پھرا کر پڑھی ہے تو وہ آپ کی پہلی رکعت کا وہ اجر اور ثواب نہیں ہے۔ آپ نے دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھ لی تو آپ نے اپنی 2 رکعت جو ہیں اس کا جو عظیم اجر و ثواب ہے اس کو آپ نے ضائع کر لیا۔ 3 رکعت ہیں اس کو بھی اگر آپ ایسے ہی کر گئے اور آخر میں 1 رکعت آپ نے کہا نہیں بھی میں اب زور لگا کے اس میں توجہ کر کے پڑھوں گا، تو آپ نے اس 1 رکعت میں صحیح اجر پایا ہے آپ نے، اور پچھلی 3 رکعت جو ہیں ان کے اندر آپ نے اپنے اجر اور ثواب کو، اس معراج کو آپ نے نہیں پایا، اس کو آپ نے ضائع کر لیا ہے۔ ایک نمازی جب تک نماز میں کھڑا ہے اور اس کی آنکھیں سجدے کی جگہ پر ہیں، اس وقت تک وہ اللہ کی رحمت کو سمیٹ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس جگہ پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ہی یہ اپنی نظر کو ہٹاتا ہے رحمت الہی بھی وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ اس کی توجہ اور اس کی نظر، کہاں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، خشیت ہو، ڈر ہو۔ اور جو آج ہماری نمازیں ہیں تو وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، مسجدوں میں ائمہ کی نمازیں، اماموں کی نمازیں بھی ایسے ہی ہیں، پیچھے مقتدیوں کی نمازیں بھی ایسے ہی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ قیامت کے قریب مسجدوں میں سے خشوع جو ہے نمازیوں کے دلوں سے اٹھ جائے گا۔ تمہیں ایک نمازی بھی مسجد کے اندر ایسا نہیں ملے گا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ مجھے تو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ میں کیسی پڑھتا ہوں، اور آپ کو بھی اپنی نماز کا پتہ ہوگا کہ آپ کیسی پڑھتے ہیں۔ کون یہاں کہے کہ جی میں بالکل فٹ جا رہا ہوں اور 100% میری نماز ٹھیک جا رہی ہے؟ شاید ہی کوئی ہو، میں یہ نہیں کہتا بالکل ہی نہیں کوئی ہوگا، لیکن نہ ہونے کے برابر آج ہماری نمازیں وہ نہیں ہیں۔ کہاں صحابہ کے دور، تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور، ان کی نمازیں اور ان کی عبادات، ان کا خشوع و خضوع۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی کھڑا ہوتا تھا یوں ہوتا تھا جیسے کہ کوئی ستون کھڑا ہے، ایک ستون ہے، کوئی جب وہ قیام میں ہے تو گویا ایک ستون ہے، کوئی حرکت نہیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ پھر نماز میں رونا، اللہ کی بارگاہ میں
کھڑا ہو کے وہ ہیبت اور وہ خوف اور وہ خشیت اتاری ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور قیام یہ چاہتا ہی نہیں کہ قیام جو ہے وہ میرا مختصر ہو، تو یہ چاہتا ہے کہ قیام لمبا ہو جائے، میرا رکوع ہے تو رکوع لمبا ہو جائے، تو وہ پڑھ رہا ہے، جب الحمدللہ پڑھ رہا ہے قیام میں، تو وہ جانتا ہے کہ اس وقت میری ان باتوں کا اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہا ہے۔ میں کلام الہی سے کچھ پڑھ رہا ہوں تو کلام الہی کا مجھے میرا رب اس کلام کو سن رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس چیز کو سنتا ہے؟ اپنی کلام کو۔ اس سے زیادہ کسی اور چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اپنے کلام کو سنتا ہے، کہ جب بندہ کلام الہی پڑھ رہا ہوتا ہے تو رب کائنات کی سب سے زیادہ توجہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ اب یہ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے ایک تصور کر لیں، میں پڑھ رہا ہوں اور کائنات کا بادشاہ مجھے سن رہا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہاں سے ایک ٹیلی فون کال کرتے ہیں اپنے کسی ملک کے وزیر اعظم کو، آپ کی بات شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، تو آپ کی بات کرنے کا انداز کیسا ہوگا وزیر اعظم کے ساتھ؟ کہ یار وزیر اعظم مجھے سن رہا ہے، میرے ملک کا بادشاہ میری بات کو سن رہا ہے، تو کتنے ادب لحاظ کے ساتھ آپ ایک ایک جملے کو ادا کریں گے، اور ایک ایک بات کو کتنے پیار سے کہیں گے، اور ناپ تول کے کیسی آپ بات کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں تو کائنات کا بادشاہ ہے، اور پھر وہ کسی ٹیلی فون اور کسی ایسے رابطے کا محتاج نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ اسی طرح آپ کو سن رہا ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے لیکن وہ سن رہا ہے آپ کو۔ اور یہ یقین اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اس وقت میرا اللہ کائنات کا بادشاہ اور خالق اور مالک مجھے سن رہا ہے۔ جب یہ ایک چیز آپ کے دل اور دماغ میں آئے گی تو پھر خشوع و خضوع آ جائے گا، اور ڈر آ جائے گا، اور پھر دل بھی جھک جائے گا اور دماغ بھی حاضر ہو جائے گا، دل اور دماغ پھر حاضر ہو جائیں گے، اور پھر آپ کی نماز سنور جائے گی، ایسی نماز بن جائے گی کہ جو نماز آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی اور عزت کا سبب بن جائے گی، اور آپ کے لیے اس دنیا کے اندر بھی خیر اور برکات، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے خیر اور برکات۔ اب چونکہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ جب پہلے دروس ہوتے تھے میں نے ایک بات سمجھائی تھی، فرض سے پہلے یہ جو سنت نماز ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے یہ جو اپنے نبی کے ذریعے یہ جو سنت نماز کا جو ہمیں ایک پیکج دیا ہے، وہ پیکج کیا ہے اصل میں؟ وہ پیکج اصل میں تیاری ہے کہ ابھی تم نے فرض نماز کی طرف آنا ہے تو ابھی اس پہلی رکعت سے، اپنی سنت نماز کی پہلی رکعت سے تیاری کرنا شروع کر دو، تیاری کرنا شروع کر دو۔ اور جب آپ پہلی رکعت سے شیطان سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہ تو یقیناً سب کے ساتھ ہی ہوتی ہے، آپ 2 رکعت پڑھ کے بس یہ لڑائی میں لگے رہے ہیں کہ ابھی میں نے جماعت میں حاضر ہونا ہے، جماعت میں کھڑے ہونا ہے، تو یار فائٹ کرتا رہوں یہاں تک کہ جب فرض میں کھڑا ہوں تو میری پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ نہ سنت صحیح طریقے سے اور نہ فرض صحیح طریقے سے، نہ سنت کے اندر خشوع خضوع کی طرف کوئی دھیان، اور نہ کوئی محنت اور کوشش، نہ جستجو۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے آئے اللہ اکبر، اور ہاتھ بھی صحیح طرح سے نہیں باندھا، کسی نے ادھر ایسے لٹکائے ہوئے ہاتھ، اور بڑا بے دلی کے ساتھ جیسے کوئی کھڑا ہو، اور آپ اگر اس کے کلمات کو پڑھتے ہوئے سن لیں تو وہ ایک سپیڈ لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ 4 رکعت نماز بعض لوگ 3-3 4-4 منٹ کے اندر پڑھ کے وہ مارتے ہیں، 4 رکعت نماز سنت 1.5 منٹ 2 منٹ میں پڑھ لی، تو یہ کوئی نماز تو نہیں ہے نا۔ اور فرض نمازیں بھی ہوئیں تو خاص کر ہمارے ملکوں میں تو مولوی بھی بڑی جناب جماعت کے اندر جو تیزی دکھاتے ہیں،
کہ 4 فرض نماز جناب وہ 6-7 منٹ کے اندر پڑھا کے چلو جی فارغ جناب، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر السلام علیکم السلام علیکم، چلو جی ہو گیا۔ تو یہ کوئی نماز ہے؟ ایسی نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا فرمان ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ یہ اپنی طرف سے نماز پڑھ رہا ہے، یہ اپنی طرف سے جناب بڑی کوشش میں لگا ہوا، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ کہ وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوئی، اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یہاں سے تو یہ سمجھ کے گئے، بلکہ آپ نے ایسے بندے کو بدترین چور کہا ہے۔ فرمایا جانتے ہو بدترین چور کون سا ہے؟ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ اور نماز کی چوری کیا ہے؟ نہ قیام ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ سجدہ ٹھیک، نہ تشہد ٹھیک، اور اس کے اندر ٹھونگے مار کے اپنی نمازیں پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں نے جناب بڑی نماز پڑھ لی۔ میں آپ کو اب سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ عقیدہ توحید کے بعد اپنی نماز کو سنوارنے کا خوب اہتمام کریں، اپنی نماز کو بہتر کرنے کا خوب اہتمام کریں۔ جس نے اپنی نماز کو سنوار لیا، جس نے اپنی نماز کو بچا لیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کون سے مومن ہیں جو فلاح پائیں گے؟ کون؟ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ اپنی بھی نمازیں، اور میں الحمدللہ یہ بات آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اپنے ماتحت، اپنی بیوی، اپنے بچے، آپ کے گھر جو بھی ہیں، ان کو بھی اس بات کی نصیحت کریں اور تلقین کریں کہ نماز اچھے طریقے سے پڑھو، نماز آسان طریقے سے پڑھو۔ جماعت کا ٹائم، اب تو گھڑیاں ہیں آپ کے پاس بھائی، میری یہ بات غور سے سن لیجئے۔ وہ لوگ کہ جو نماز میں اس طرح شامل ہوتے ہیں کہ جب جماعت کا ٹائم ہوگا تو بھاگ کر مل جائیں گے، تو وہ کبھی بھی اس جماعت کی نماز میں اپنے دل کو حاضر نہیں کر سکے گا۔ آج میری اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں آپ کہیں پر۔ وہ بندہ اپنی نماز کو کبھی نہیں سنوار سکے گا کہ جو جماعت کے لیے اس وقت مسجد میں جاتا ہے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو، اور جو ایسے وقت میں گھر سے نکل پڑتا ہے کہ بھی اب ظہر کا ٹائم، اذان 12:13 ہے، تو میں 12:10 پر اپنے گھر سے نکل دوں، 2-4 منٹ پہلے پہنچ جاؤں، اذان ہو تو اذان ہونے کے بعد اچھے طریقے سے میں سنت نماز شروع کر لوں، اور وہ ایک فائٹ جو میری اور شیطان کی ہونی ہے وہ کر کے میں اپنے اس نفس کو تیار کر لوں کہ میرا نفس جب فرائض کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو میرا نفس اپنے آپ سے باتیں نہیں کرے گا، میرا نفس اپنے رب کے سامنے جھکا ہوگا۔ تو ایسے لوگ قابو پا لیتے ہیں جو اذان ہونے سے پہلے یا اذان ہوتے ہی اپنے گھر سے نکل پڑیں اور مسجد میں آ جائیں، اور پھر انتظار میں ہمارے کچھ لوگ اس سمے یار کی مسجد میں جا کے پہلے 5 منٹ 10 منٹ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اللہ کے بندے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اگر آپ 2 4 5 منٹ اگر آپ آ کر بیٹھ جائیں مسجد میں، جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائیں، وہ تو بڑا برکتوں والا وقت ہے۔ 2 قسم کی برکتیں آپ کو نصیب ہو سکتی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں جو میرے علم میں ہے، وہ میں 2 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ 2 کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کے انتظار میں ہیں تو آپ کے لیے فرشتہ 3 دعائیں کرتا ہے۔ آپ کے لیے فرشتہ 3 دعائیں کرتا ہے۔ اور کتنے فرشتے؟ کتنے فرشتے؟ کوئی نہ 70,000 نہیں بھائی، 70,000 کس نے کہا؟ زمین سے لے کر آسمان تک جہاں فرشتے موجود ہیں وہ سارے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ 3 دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے، وارحمہ، اے اللہ اس پر رحم کر دے، وتب علیہ،
وتب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے یا اس کی طرف توجہ دے دے. یہ 3 دعائیں. اور کتنے فرشتے؟ کتنے؟ آپ یعنی اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے. اتنے فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کہ یہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہے اور ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، نہیں کسی کے ساتھ دائیں بائیں. ہمارے کئی لوگ، آپ یقین جانیں کہ بعض لوگوں کو اتنا شوق ہے باتوں کا اور ادھر ادھر جناب، بلکہ بعض بد نصیب تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جب سے یہ بیماری آ گئی ہے، آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مسجد کے اندر بھی واٹس ایپ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، کھول کے لگے ہوئے ہیں، سکون نہیں ہے. وہاں مسجد میں آ کر بھی جناب موبائل کے ساتھ وہ مصروف ہیں. تو پھر وہ فرشتوں کی دعائیں کہاں ملیں گی؟ کس کو مل رہی ہیں؟ آپ مسجد میں اذان ہوتے ہی آ گئے، آپ نے سنت اہتمام کے ساتھ ادا کی، اور اس کے بعد آپ بیٹھ گئے کہ ابھی امام کے آنے میں 2 4 5 منٹ ہیں تو میں فائدہ اٹھا لوں، ذکر اذکار میں لگ جائیں. آپ خود بھی دعا کریں، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علیہ، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر دے، اللہ میری طرف اپنی توجہ کر. اور اوپر سے فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں. ہمیں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یا دیگر ممالک جہاں پیری فقیری کا نظام ہے، لوگ بابوں کے پاس جاتے ہیں، جی ہمارے لیے دعا کر دیں، اور وہ بابے بھی ننگے، بے دین، بے نمازی. ہمارے وہاں پر جو کتوں والی سرکار ہے اس سے لوگ جا کر جناب دعائیں کرواتے ہیں. ہمارے وہاں پر قامہ والی سرکار، پتہ نہیں کیا کیا سرکاریں، ان کے بعد جا کے دعائیں کر. اللہ کے بندے، یہاں پر وہ ہستیاں تیرے لیے دعا کریں گی کہ جو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے. وہ دعائیں کرتے ہیں اور اربوں کی تعداد میں. تو یہ فیض حاصل کرنے کے لیے، اور میں یہاں پھر ایک نقطہ آپ کو سمجھاؤں گا یارو، جس کے لیے فرشتے یہ دعائیں کریں گے، مجھے میرے اللہ سے امید ہے، ایک تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور دوسری مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بندہ جب بھی پھر نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اس کی نماز کے اندر سکون، خشوع، خضوع اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا انشاءاللہ. یہ کہہ لیں کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. ایک تو یہ فائدہ، اور دوسرا فائدہ بھی بندہ اٹھا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. دیر ہو سکتی ہے، سم ٹائم کسی چیز کو میں مانگ رہا ہوں آج، لیکن میرے اللہ کو پتا ہے کہ کب اس کو دینی ہے، کب اس کے لیے ملے گی. یہ ایمان بنا لیں، چلو آج نہیں ملے کل مل جائے گی، لیکن ملے گی. بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، لیکن ایک مومن یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میری دعا قبول ہو رہی ہے، میری دعا قبول ہو رہی. میرے اللہ کا وعدہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. جب اللہ نے یہ بات کہی تو اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے. رب نے کہہ دیا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جواب دوں گا. اور پھر ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی تم دعا کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے. تو قبول ہو جاتی ہے، دیر کسی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی ایسا عظیم بینیفٹ ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ملتی ہے. پھر جب تھوڑا دیر سے آتی ہے تو زیادہ خوشیاں لے کر آتی ہے، اور زیادہ آپ کے لیے اجر لے کر آتی ہے. تو اس سے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں دیر ہو رہی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. بس اس ایمان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور اقامت ہونے تک آپ دعائیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ وقت پھر ضائع تو نہیں گیا، آپ کا یہ وقت آپ کے کام آ گیا.
یا وہ وقت آپ کے لیے بہتر ہے گھر میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، راستے میں کھڑے ہیں، یار اقامت اب ہونے، یار ابھی اقامت ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں، چلتے ہیں یار، پھر آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، پھر جناب یا کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اب جو ہی اقامت ہونے میں منٹ رہ گیا یا اقامت ہوگی پھر دوڑیں گے، چلو ابھی مسجد میں پہنچے. ایسے بندے کی نماز میں کبھی خشوع و خضوع نہیں آ سکتا. بس یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں. آپ تو توجہ سے پڑھی ہوئی نماز اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. یہ تو ایک نفلی نماز کی بات ہوئی ہے کہ وضو کے بعد 2 نفل اس نے پڑھے ہیں اور توجہ سے پڑھے ہیں، تو اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو جو بندہ فرض نماز توجہ سے پڑھ لے گا پھر اس کے لیے کیا اجر اور ثواب ہوگا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ اس حوالے سے ایک نکتہ تھا، میں نے چاہا کہ اس حوالے سے میں اپنی بھی تربیت کروں اور سننے والوں کی بھی تربیت کروں. نماز کو خوب سنوار لو، نماز کو خوب بہترین کر لو، انشاءاللہ کہ نماز تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کا سبب بنے گی ایک دن انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی آگے جو احکام ہیں اس حدیث کے کہ وضو کرتے وقت برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھونا جو ہے وہ مشروع ہے. وضو کرتے وقت دائیں اعضاء کو پہلے دھونا سنت ہے اور ایک ترتیب ہے کلی کرنا، ہاتھ دھونے کے بعد پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر ناک سے پانی نکالنا، اور یہ عمل بھی 3 مرتبہ دہرانا مسنون ہے. چہرے کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی مسنون ہے. اور چہرہ کہاں سے ہے؟ یہ آپ کی یہ پیشانی کے یہ جو بال ہیں یہاں سے لے کر آپ کی یہ تھوڑی تک، سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں کہ نیچے بھی سمجھے، یہاں تک، ٹھیک ہے. اور کوئی داڑھی ہے تو وہ داڑھی کے اندر آگے کوئی حدیث آئے گی، اس میں تو تذکرہ نہیں ہے، داڑھی کے اندر پانی ڈال کے داڑھی کا خلال کرنا بھی وہ بھی اس میں شامل ہے. تو پھر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، ہاتھ یہاں تک، الی المرفقین، مرفق کہتے ہیں اس کوہنی کو، مرفقین، سمجھ گئے؟ دونوں کوہنی یہاں تک دھونا. 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا واجبات ہے. مسح ایک ہی دفعہ ہوگا، سمجھ گئے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ آگے حدیث آ رہی پھر اس میں میں بات کرتا ہوں. تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. کامل وضو گناہوں کی تلافی کا سبب بنتا ہے. وضو بھی گناہوں کے جو ہے دھلنے کا ایک یا صاف ہونے کا ایک سبب ہے، ذریعہ ہے. یہاں تک کہ آپ کے ناخنوں کے نیچے بھی کوئی گناہ ہو، آپ کی ان پلکوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس وضو کے پانی کی وجہ سے. اور نماز کے دوران وہی بات آ گئی اخلاص کی جو میں نے ابھی کر دی کہ پوری توجہ کے ساتھ اور وسوسوں کے ساتھ جو ہے وسوسوں سے پاک کر کے جو ہے اپنے نفس کو پوری توجہ اس کی نفس کی اللہ کی طرف کر کے وسوسوں سے اس کو پاک کریں اور پوری توجہ اللہ کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کے جلال، اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اس نماز کا کتنا اجر اور ثواب ہوتا ہے. اور وضو کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہ کی جائے اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. بعض نیکیاں ہیں جو شاید پچھلے میں نے مجلس میں کہا تھا کہ بعض نیکیاں ہیں جیسے حج ہے، دین اسلام کو قبول کرنا ہے، ہجرت ہے، ایسی بعض نیکیاں انسان کے پچھلے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہیں. لیکن کچھ نیکیاں جیسے یہ وضو ہے اور اسی طرح اور بھی کچھ اذکار ہیں کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیتا ہے. تو وہ گناہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہ ہم بے شمار کرتے ہیں، بے شمار ہم سے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں نہ جانے دن کے. ویسے تو اب کبیرہ گناہ بھی بے حساب تھوکے حساب سے ہوتے ہیں کبیرہ گناہ، بلکہ ہمارے لوگوں نے تو اب گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. میں ایک گناہ کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پوری مجلس میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ میں یہ گناہ نہیں کرتا. میں ایک گناہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ اچھا اب آپ غیبت کے بارے میں حدیث سے پہلے آپ قرآن ہی اٹھا کر پڑھ لیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کون منع کر رہا ہے؟ اللہ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں یہاں پر
شدید یہاں پر ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھو غیبت مت کرنا ایک دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ لیکن اتنا چسکا ہے اس کا، دوسرے کی عزت کو تار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک بیچارہ کو رگڑے میں آ جائے صحیح ہے، ایک بیچارے پر کسی پر کوئی آزمائش آ جائے صحیح، سمجھ گئے، یا ایک بیچارہ کسی مشکل میں پھنس جائے صحیح، یا ایک بیچارے کا کوئی گناہ غلطی کہیں ایکسپوز ہو جائے صحیح، اللہ میری توبہ 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 توبہ، پھر باتیں بنا کے۔ ایک صاحب مجھے ملے، آج ہی کی بات ہے، تو میں ایسی بات ہو گئی ان سے، تو مجھے کہنے لگے جی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے معذرت۔ میں کہا یار میری بات سنیں، آپ چھوڑ دیں، سمجھ گئے، کوئی بات نہیں، آپ نے اگر کی ہیں تو الحمدللہ۔ کہتا جی میں نہیں کرتا تھا، مجھے آپ کے کچھ جاننے والے بلا کے کہتے تھے، اوہ ادھر آؤ تمہیں بتایا ابو محمد یہ۔ تو میں نے کہا جاؤ چھوڑو ان کو بھی اور تم بھی جاؤ، میں نے کچھ بھی کہتا۔ اور مجھے ایک سلف صالحین میں سے کسی کا واقعہ یاد آ گیا، نام نہیں مجھے اب میرے ذہن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے، وہ لوگ کبھی کو ان کی غیبت کو چغلی کو ان کے بارے میں ایسی بات کو کر دیتا، تو بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے یار میں نے غلط کیا، ان کے بارے میں مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو وہ آ جاتا ان کے پاس، شیخ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے بارے میں ایسے کلمات کہیں، تو وہ آگے سے کہہ دیتے الماضی لا یذکر، یعنی معاف کر دیتے، کہتے الماضی لا یذکر، ہوگی تم نے کر لیا، جاؤ اس کا تذکرہ ہی مت کرو، جب میں نے نہیں یاد رکھا تم نے کی ہے، جاؤ لا یذکر، کوئی تذکرہ نہیں اس کا، چھوڑ دو اس بات کو، تم نے کی ہے جاؤ، میں نے بھی چھوڑا، تم بھی چھوڑو، پچھلی بات اب کیا کرنی، جاؤ چھوڑو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو کوئی بھی ایسا کرتا وہ اس کو یہی کہہ دیتے الماضی لا یذکر، جاؤ ماضی کا کوئی تذکرہ نہ کرو، چھوڑو، تم نے کی ہیں چھوڑو، میں نے چھوڑ دیا تمہیں۔ تو کہتے جب وہ فوت ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، گناہ تو ہے نا، ہر بندہ ہی گنہگار، تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو خالق کائنات نے کہ تو میرا بندہ، میرے بندوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا تھا، تو میں تو رب ہوں، جا الماضی لا یذکر، جا تیرے ماضی کا میں تیرے گناہ کوئی تذکرہ نہیں کرتا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ ہم انسان ہیں جو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ہم تو انسان ایک دوسرے کی چمڑی، اس کی چمڑی کی ادڑ گئی، اس کے بعد اس کی بوٹیاں بھی اتر گئیں، اب اس کی ہڈی کا سرما بناؤ، یہ ہیں ہم۔ اور واللہ میں قدرت نے کچھ مجھے ایسے حالات سے گزارا ہے، اور ابھی بھی ہیں کچھ چیزیں کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ اتنی داڑیاں ہیں، اور یہاں پر محراب بنے ہوئے ہیں، شلواریں ٹخنوں سے اتنی اوپر ہیں، لیکن غیبت اتنی جوڑ کے کرتے ہیں، اور کوئی چھوٹی ایسی کچھ چیزیں چھوٹی بھی بڑی بھی ہیں، لیکن اتنا اس کو لمبا چوڑا کر کے الحمدللہ نحمد و نشکر، تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا مرض ہے، اور کرتے بھی فخر سے ہونا، کہیں دل کے اندر ڈر ہے یار میں کیا کر رہا ہوں، نہیں کوئی ڈر نہیں اور کوئی خوف نہیں، خوب پیس کے رگڑ کے یہ معاملات، تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ بچ جائیں، کبھی کسی کی غیبت نہ کریں، کبھی کسی کی غیبت نہ کریں آپ۔ اگر آپ نے غیبت کرنی ہے تو اپنی کرو، سب سے زیادہ برے ہم خود ہیں، دوسروں کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہاں اگر آپ بڑے پاک مقدس طاہر مطہر، پھر کہو کسی یہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، پھر کہو، لیکن جو بالکل پاک ہوگا وہ ایسے نہیں کرے گا، وہ ایسے نہیں کرے گا، سمجھ گئے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج ہوئی تو میں دیکھا
کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، اللہ نے ان کو تانبے کے ناخن بنا دیے، وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنے یہ گردن منہ اس کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت برباد کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے گناہ ہماری زندگیوں میں اور بھی کئی گناہ ہیں، تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی۔ اب ان گناہوں کی معافی اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔ اب جو آپ کہیں چلو جی میں اب نماز پڑھ آیا ہوں، وضو میں نے کر لیا تو میری غیبت بھی دھل گئی، میرا وہ بڑے بڑے گناہ بھی دھل گئے، نہیں۔ اور توبہ بھی سمجھ لیں آپ، توبہ یہ نہیں ہے کہ آج خوب جناب ہم نے گندے کام کر لیے، بری باتیں کر لیں اور رات کو جی میں نے توبہ کر لی تھی اور اگلے دن پھر وہی کام کر رہا ہو۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ توبہ اتوب کیا ہے؟ یہ تائب ہونا کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ اب تو ادھر سے پلٹ آیا، جو کام تو کر رہا تھا اب تو ادھر سے پلٹ آیا، اب تو وہ نہیں کرے گا، یہ ہے توبہ۔ تو یہ ہوگی تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، پھر بے شک وہ معاف کر دے گا، پھر بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو بچائیں۔ یقیناً آپ کا وضو، آپ کی نماز آپ کے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ ہے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث پڑھیں۔ یار میری تو نظر بھی اب نہ کمزور ہو گئی ہوئی ہے، کل تو اینک لینی پڑی۔ عن عمر بن یحییٰ المازنی عن ابیہ قال شہدت عمر بن ابی الحسن سأل عبد الله بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأكفأ على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في الطور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في الطور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهم مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر الطور شبه طست متفق علیہ. حدیث کا جو معنی ہے، عمر بن یحییٰ مازنی اپنے باپ سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں عمر بن ابی الحسن کے پاس حاضر ہوا تو اس نے عبداللہ بن زید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں سوال کیا. اس نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی مانند وضو کیا. اس طرح کے پیالے سے اپنے دونوں ہاتھ پر پانی ڈالا، اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ پیالے میں داخل کیا، پھر 3 جو ہیں چلو جو ہیں پانی کے لیے الگ الگ 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر ناک سے پانی نکالا، پھر اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالا تو اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ داخل کیے اور انہیں 2 مرتبہ کونیوں تک دھویا، پھر اپنے ہاتھ داخل کیے اور ان سے اپنے سر کا مسح کیا. اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو 1 مرتبہ آگے لائے اور پیچھے لے گئے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے. ایک روایت میں کہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور انہیں سر کے پیچھے اپنی گدی تک لے گئے، پھر انہیں لوٹایا یہاں تک کہ اس جگہ پر واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. اور ایک روایت میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نے آپ کی خدمت میں تانبے کے پیالے میں پانی پیش کیا، پیالہ تھال سے ملتا جلتا تھا. تو طور من ماء یعنی پانی کا پیالہ، اکفاء علی یدی اس نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، صفر تانبا، قفاہ گدی یہ سر کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، مسح راسا اس نے اپنے سر کا مسح کیا.
تو یہ وضو کی تفصیلات ہم نے پچھلے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں ساری تفصیل تقریباً وہی ملتی جلتی چیز ہے، صرف اس میں تھوڑی یہ وضاحت آئی ہے کہ مسح کیسے کیا، وہ ایک پچھلی حدیث سے مختلف بات ہے، وہ یہ کہ مسح سر کا کیسے ہوگا۔ یہاں سے یہ ان ہاتھوں کو یوں جوڑ کے، یہ ابتدائی جہاں سے یہ آپ کی یہ بال ہیں جہاں پر، تو یہاں سے ایسے، یعنی یہ پیشانی کے یہاں سے ادھر سے مسح کر کے یہاں تک جانا اور پھر یہاں سے واپس اسی جگہ پر آنا، یوں مسح ہوگا، سمجھ گئے نا۔ اور ہمارے چونکہ کئی لوگوں کے ہیئر سٹائل ہوتے ہیں، کسی نے اگر پف یوں بنایا ہوا ہے تو وہ پانی لے گا اور ایسے ایسے کر لے گا۔ آپ دیکھیں گے بعض ہمارے نوجوانوں کو، تو وہ انہوں نے اپنے بال نہیں خراب ہونے دینے، سمجھ گئے نا، ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے کہیں، تو کئی تو تازہ تازہ کہیں جناب وہ آئے ہوتے ہیں بال بنوا کے، تو وہ انہوں نے جناب پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ہوتا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بال خراب ہوں، تو پھر ایسے ایسے کر کے مسح کر لیتے، تو وہ مسح نہیں ہے۔ مسح یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، تو اس طریقے سے مسح کیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانے کا عمل، وہ بھی 3 مرتبہ ہے، اور 3 مرتبہ الگ پانی لینا، یعنی آپ نے پانی لیا تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ جو پانی لیا اسی میں سے تھوڑا پہلے لے کر کلی کر لی پھر اسی میں سے لے کر، نہیں، 3 دفعہ پانی الگ الگ لیں گے کلی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو پانی کو منہ میں گھمانا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر ان انگلیوں کے ساتھ ناک کو جھاڑنا، یہ استنثار ہے، یعنی پانی جو آپ نے ناک میں ڈالا ہے ان انگلیوں کو ڈال کر ناک کو جھاڑنا اور اس کو صاف کرنا۔ اور اس کے بعد اس حدیث میں اور کہ اپنا ایک ہاتھ پانی میں داخل کر اس سے اپنے چہرہ 3 مرتبہ دھویا، مسلم کی روایت اور بخاری میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ علامہ نووی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسا کرنا سنت ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک آسان طریقہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا ہے، یعنی ایک ہاتھ سے بھی چہرہ دھویا جا سکتا ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے دھونا جو ہے وہ افضل ہے، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنے چہرے کو دھو سکتے ہیں۔ اور باقی یہ سر کے مسح کی بات آ گئی، اور یہ سر کا مسح ایک ہی دفعہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دونوں پاؤں کا دھونا وضو کے واجبات میں سے ہے۔ شیعہ وضو کے اندر پاؤں کے دھونے کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا نہیں ہے، اور وہ اپنی دلیل پکڑتا ہے سورہ مائدہ سے۔ سورہ مائدہ کے اندر اصل میں جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، وہاں پر اصل میں جس چیز کو انہوں نے کہہ لیں کہ نہیں مانا یا اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں یہ آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، کبھی آپ کی کئی بات ہو ہی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ سورۃ المائدہ میں یہ آیت نمبر 6 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا دھو وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر کا مسح کریں۔ اب آگے آیا وارجلکم اور اپنے قدموں کو۔ اب یہاں انہوں نے کہا کہ دیکھو وامسحوا مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، اور آگے جو ہے وارجلکم اس کو وہ پڑھتے ہیں وارجلکم، ٹھیک ہے نا۔ یہ حرف با جو ہے نا جو برؤوسکم حرف جار ہے، سمجھ گئے، اور جو اسم ہوتا ہے اس کے بعد وہ مجرور ہوتا ہے۔ اب وہ مجرور ہے برؤوسکم، تو یہ مسح کا تعلق یہاں پر سر کے ساتھ ہے، اور آگے جو ہے وارجلکم ہے، وارجلکم نہیں ہے، وارجلکم وہاں پر وہ اسم مجرور نہیں ہے۔ اگر وہ مجرور ہوتا یعنی اسم کے نیچے زیر ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ ہاں وامسحوا جو کہا گیا ہے اس میں سر بھی آ گیا، پاؤں بھی آ گئے، لیکن نہیں، وہاں پر یہ جو اسم ہے وہ اس کا ہے پیچھے جو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم،
سمجھ گئے؟ اور یہ عربی کا ایک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، میں اگر زیادہ اس پر ٹائم بھی لگاؤں، عربی گرامر کا یہ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، تو وہ انہوں نے اس کو یہاں پر زبر کو زیر سے بدل کے انہوں نے کہا جی نہیں، اس کا پاؤں کا بھی مسح ہی ہے، شیعہ پاؤں نہیں دھوتے، شیعہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر قرآن سے کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہمیں حدیث رسول کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو وضو کی تمام چیزیں تو اس میں یہاں پر بیان نہیں ہوئی ہیں، اکیلے ہاتھ دھونے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، کلی کرنے کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، ناک میں پانی ڈالنے کا اس میں تذکرہ ہی نہیں ہوا، سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پر جو مین چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ بیچ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے بازوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو، یہ مکمل وضو تو نہیں ہے۔ ایک ہمیں چیز کی طرف رہنمائی کر دی گئی، اب اس کو سمجھنا ہے تو کدھر جاؤ؟ حدیث رسول کی طرف۔ پھر حدیث رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تم نے وضو کیسے کرنا ہے، تو حدیث رسول ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پاؤں بھی دھونے، اور پاؤں دھونے واجب ہیں، بلکہ آپ نے تو پاؤں کی ایڑی کسی کی خشک دیکھی تو آپ نے کہا ویل للعقاب، کہ تمہاری ان ایڑیوں کے لیے عذاب ہے کہ تم نے اپنی ایڑی جو خشک رکھی ہوئی ہے۔ تو جس کا پورا پاؤں ہی خشک ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور کتنے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کتنی بدقسمتی ہے، اگر وضو ہی مکمل نہیں تو نماز ہی نہیں۔ ہمارے وہ لوگ، ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں بھائی کہ تم کیا نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہارا تو وضو ہی نہیں ہے، اور جب تمہارا وضو نہیں ہے تو تمہاری نماز ہی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے تم جناب وہ مٹی کی ٹھیکریاں رکھ کے زمین پر اور اس پر ماتھے ٹیک کے لگے ہوئے بڑے سجدے کر رہے ہیں ہم، لیکن حقیقت حال کیا ہے کہ تمہارے پلے نماز ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا وضو ہی نہیں ہوا۔ جب تمہارا وضو نہیں ہوا تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو معاملات اور بھی ان کے بڑے عجیب ہیں، اس وقت کیا بات کریں۔ تو یہاں پر ادھر بھی مار کھا گئے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ بات کل ہوگی۔ ٹائم 8 بجے کا کر دیا ہے کیونکہ یہ سیٹنگ کرتے یہ سارا معاملہ، لیکن اب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جیسے ابھی بھی ہوتا ہے کہ 7:50 کا انہوں نے ٹائم رکھا، ہم 10 منٹ لیٹ ہی جائیں گے۔ 8 کا ٹائم ہے تو 8 بجے تشریف لے آئیں اور 8 بجے درس شروع ہو جا کرے گا انشاءاللہ۔ میری کوشش ہوتی کہ میں 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنے اس 10 کو کور کر لو۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم میں کبھی بھی نہیں لوں گا آپ کا انشاءاللہ۔ بعض مسجد میں سے حوض ہوتا ہے، اس میں پانی بھر کے رکھتے ہیں سائڈ میں نہانے۔ جی جی ہاں تو ٹھیک ہے، اس سے وضو کرنا ٹھیک ہے۔ نہیں، پانی نکالنے کے لیے ہاتھ ہی اس میں ڈالنا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ابتدا کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی برتن ہو کہ جس کے ذریعے پانی نکال کر پہلے ہاتھ دھو لیا جائے، سمجھ گئے؟ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شکل نہیں ہے تو پھر اصل میں وہ ہاتھ دھونے کا جو پہلے کا معاملہ ہے وہ جب نیند سے آپ اٹھے ہوں، جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے، اس میں تو لازمی آپ پہلے ہاتھوں کو الگ دھوئیں آپ۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو جاگتے ہوئے دوپہر کا وضو کرنا کہیں پڑ گیا، آپ کو پتہ ہے کہیں غلط آپ کے ہاتھ کہیں گندگی میں غلاظت میں کہیں استعمال نہیں ہوئے، آپ کے ہاتھ صاف رہے ہیں پورا دن، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا کہ کہیں آپ گندگی غلاظت میں کہیں آپ کے ہاتھ لگے تھے تو پھر نہیں، پھر آپ پانی نکال کر دھوئیں۔ ٹھیک ہے جی، کل ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔